بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنا مطالعہ اپنے مقرر کردہ اوقات میں جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ طلباء، آج ہم جماعت دہم میں ہمارے پڑھائے جانے والے مضمون میں آنے والی ہماری نظم اے دیس کی ہواؤں کے عنوان سے جو موجود ہے ہماری درسی کتاب میں وہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کی شاعر کا نام جمیل الدین عالی ہے۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم مذکورہ نظم کا مطالعہ کریں اے دیس کی ہواؤں، ہم اس نظم کے پس منظر کو جان لیتے ہیں کہ آیا اس نظم لکھنے کا مقصد کیا تھا اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے پیچھے شاعر کا مقصد کیا ہے نظم لکھنے کا اور ہم تک پہنچانے کا۔ دراصل اے دیس کی ہواؤں جو ہے وہ ہمارے کشمیری مجاہدین سے ہماری بہنوں بھائیوں سے ایک اظہار ہمدردی کا ایک ملی نغمہ ملی ترانہ ہے اور ہمارے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ نظم کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ شاعر نے کشمیری عوام سے اظہار ہمدردی اور حصول آزادی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ کشمیر کی تقریباً 85% آبادی مسلمان تھی۔ کشمیری مہاراجا ہری سنگھ نے کشمیری عوام کی مرضی کے خلاف بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا اور بھارت سے فوج طلب کی۔ سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق کشمیری عوام استصواب رائے سے اپنا فیصلہ کریں، مگر آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ عزیز طلباء، یعنی نصف صدی گزرنے کے باوجود آج تک جو ہے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اس کو حل نہیں کیا جا سکا اور بھارت کا غازبانہ قبضہ وہاں پر جاری ہے اور نسل در نسل ہمارے کشمیری مجاہدین، ہماری کشمیری بہنیں، ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں وہ آزادی کی سحر دیکھنے کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی دے رہے ہیں اور اب تک جو ہے وہ بھارتی مظالم سے وہ نبرد آزما ہیں۔ طلباء، ہمارے پاس مذکورہ نظم اے دیس کی ہواؤں جمیل الدین عالی کا لکھا ہوا ملی نغمہ ہے۔ جمیل الدین عالی ہمارے پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور و معروف شاعر ہیں، جنہوں نے اس کے علاوہ بھی بہت شہرۂ آفاق ملی نغمے ملی ترانے تخلیق کیے ہیں، جیسے جیوے جیوے پاکستان، جو نام وہی پہچان، ہم مصطفی ہیں اے وطن کے سجیلے جوانوں جیسے معروف اور مشہور اور انتہائی ہمارے پاکستان کی تاریخ کے بہت ہی ہر سال جو ہے 14 اگست میں پڑھے جانے والے یہ نغمات ہیں، جن کے تخلیق کار جمیل الدین عالی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان کا حوالہ اور ان کا اسلوب بیان دیکھ لیتے ہیں۔ جمیل الدین عالی کی ولادت 1926 ہے اور وفات 2015 ہے۔ ان کا اصل نام مرزا جمیل الدین احمد خان ہے، قلمی نام جمیل الدین عالی ہے، یعنی کہ عالی وہ تخلص کرتے ہیں اپنی شاعری میں۔ ان کے دادا نواب علاء الدین احمد خان غالب کے بہت چہیتے شاگرد تھے۔ جمیل الدین عالی 20 جنوری 1926 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی وطن لوہارو تھا، جو اب بھارت کے صوبہ ہریانہ میں شامل ہے۔ انہوں نے ایم اے تک تعلیم دہلی میں حاصل کی۔ تقسیم برصغیر کے بعد کراچی آ گئے۔ بہت سے محکموں میں اعلیٰ افسر کے طور پر ملازمت کی، جن میں وزارت تجارت، انکم ٹیکس، تعلیم، نیشنل بینک اور اقوام متحدہ شامل ہیں۔ بحیثیت شاعر ان کا مقام بہت بلند ہے۔ انہوں نے غزل، گیت، ملی نغمے، دوہے میں بڑا نام پایا۔ ان کے بحیثیت شاعر ان کا جو مقام ہے، ان کا جو نام ہے بہت بلند ہے۔ انہوں نے غزل میں بھی طبع آزمائی کی ہے، گیت بھی لکھے ہیں، ملی نغمے بھی لکھے ہیں، دوہے یعنی کہ دو مصروں پر مشتمل جو اشعار ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے لکھے ہیں۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ان کے ملی نغمے پوری قوم کے دلوں کی دھڑکن بن گئے تھے۔ وطن دوستی ان کے کلام کی نمایاں خوبی ہے۔ ہندی کے نرم و شیریں الفاظ، بول چال کا لب و لہجہ اور انداز بیان کی گھلاوٹ سے ان کے کلام میں ایک وجدانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ زبان و بیان پر انہیں پوری قدرت حاصل ہے۔ الفاظ کے حسن انتخاب اور تراکیب کی شگفتگی سے ان کے کلام میں ایک صوتی آہنگ
پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کا لب و لہجہ اتنا خوبصورت اور ان کی جو الفاظ کا جو استعمال ہے وہ انتہائی نرم و شیریں ہے اور اس قدر خوبصورت ہے کہ اس میں انسان اپنے سے بے خود ہو جاتا ہے جب ان الفاظ کو سوچتا ہے، جب ان الفاظ کو سنتا ہے، ان نغمات کو جب ہم سنتے ہیں تو ایک اپنے وطن سے جو محبت کی کیفیت ہے، جو جذبات ہیں وہ اور بھی جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ تو تصانیف ہم ان کی دیکھ لیتے ہیں: جیوے جیوے پاکستان، لا حاصل نئی کرن غزلیں، دوہے گیت، دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، سفرنامہ چین، سفرنامہ آئس لینڈ اور نقار خانے ان کی مقبول تصانیف ہیں۔ عزیز طلباء، امید کرتی ہوں کہ آپ روزانہ موصول ہونے والی ویڈیوز باقاعدگی سے دیکھتے ہوئے اسی کے مطابق مطالعہ بھی جاری رکھیں گے اور ساتھ ساتھ شعراء کے تنقیدی جائزے، جمیل الدین عالی کا تنقیدی جائزہ آپ کے نوٹس میں موجود ہے، تو آپ نے تنقیدی جائزے کی بھی امید اس کا مطالعہ کرنا ہے تاکہ مزید جو ہے وہ آپ متعلقہ شاعر کی اسلوب بیان اور کلام سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں رہیں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں۔ شکریہ۔